السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ایک ایسے موضوع پر ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دکھ اور پریشانیوں سے آزاد ہو۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی دل کا ٹوٹ جانا، یہاں تک کہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے اب بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن یہی وقت اصل امتحان ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں ایک مومن اور غیر مومن میں فرق نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ آخر تک سنیے اور آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس میں اپنے دکھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر یہ جگہ سکون کی ہوتی تو انبیاء کو تکلیف ملتی، نہ اولیاء کو آزمائشیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایوب علیہ السلام نے سالوں بیماری برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے۔ اگر اللہ کے پیارے بندے آزمائے گئے تو ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ دکھ اور تکلیف اصل میں ہماری کامیابی کے زینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس بڑی گھاس کی طرح ہے جسے ہوا جھکاتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ یعنی مومن دکھ سے جھکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر سے جل رہے ہوں اور صرف زبان بند ہو۔ صبر کا مطلب دل سے یہ یقین رکھنا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اور اس کے بعد اللہ آسانی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ جب دکھ بڑھ جائیں تو لوگوں سے شکایت مت کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں گر جاؤ اور اپنے رب کو پکارو۔ وہ رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو۔ جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے اس کے پاس دعا رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق۔ اگر کبھی دل میں آئے کہ میرے دکھ سب سے زیادہ ہیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ یتیم ہوئے، غربت دیکھی، طائف میں پتھر کھائے، غزوات میں بھوک برداشت کی، پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، امت کے لیے دعائیں کی۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات جتنی بھی ہوں اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں آتے، بیماری ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، غم کا اندھیرا ایک دن ختم ہوتا ہے، جو آج رو رہا ہے کل مسکرائے گا، جو آج گرا ہوا ہے کل اٹھ کھڑا ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ نماز قائم کرو اور اللہ سے مدد مانگو، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کو عادت بناؤ، صدقہ کرو، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، والدین کی خدمت کرو، یہ مشکلات کو ہلکا کر دیتی ہیں، غریبوں کا سہارا بنو، اللہ تمہارا سہارا بنے گا۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے کہ دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں مومن کے گناہ مٹا دیتی ہیں، اس کے درجات بلند کرتی ہیں اور اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اس بیان کو صرف خود تک محدود نہ رکھیے۔ چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ لوگ دیکھیں، اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں کی درخواست لکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اے اللہ، جب دکھ اور تکلیفیں بڑھ جائیں تو ہمارے دل مضبوط کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو غمگین ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو آنسو بہا رہے ہیں ان کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہماری زبانوں کو تلاوت سے روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو آنسوں سے تر کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے دین پر استقامت دے، ہمیں دنیا کی مشکلات کے بعد آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔